محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ما یوجب الاغتسال۔ یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں غسل فرض کرنے والی چیزوں کا بیان۔ ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء۔ 7 چیزوں میں سے 7 اشیاء 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 7 چیزوں میں سے 7 باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا۔ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر پائی گئی تو نہانا، غسل کرنا فرض۔ بغیر غسل کیے نماز، بغیر غسل کیے پاک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 7 چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں، فرض کرتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اب ایک دیکھیے، خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرۃ بشہوۃ من غیر جماع۔ کیا معنی ہوگا؟ دیکھیے، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا۔ ٹھیک ہے، خروج المنی، منی کا نکلنا، الی ظاہر الجسد، ظاہر جسم کی طرف، جسم کے ظاہر کی طرف۔ اذا انفصل، جبکہ منی جدا ہو۔ اذا انفصل، جبکہ منی جدا ہو، عن مقرۃ، اپنی جگہ سے، اپنی بشہوۃ، شہوت کے ساتھ، شہوت کے، من غیر جماع، بغیر جماع کے۔ ترجمہ پورے کا کیا ہوا؟ منی کا نکلنا ظاہر جسم کی طرف، جسم کے ظاہر کی طرف، جبکہ منی جدا ہو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، بغیر جماع کے۔ ترجمہ ہوا؟ ترجمہ ہو گیا، منی اپنی جگہ سے نکلی اور شہوت کے ساتھ،
منی کا مقام مرد کے لیے پیٹھ ہے، ریڑھ کی ہڈی. مرد کی منی نکلتی ہے ریڑھ کی ہڈی سے اور محترمہ لوگوں کی نکلتی ہے سینہ کے پاس سے. اب انسان کو خواہش ہوئی، خواہش بھڑکی، شہوت بھڑکی، منی وہاں سے نکل پڑی، شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہوئی اور ظاہر جسم کی طرف آ گئی، یعنی منی باہر نکل گئی. تو غسل فرض ہو جائے بغیر جماع کے، یعنی جماع کرنے کی صورت میں تو غسل ہے، جماع کے علاوہ، صحبت ہم بستری کے علاوہ اگر منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو غسل فرض ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیجئے، شہوت بھڑکی، انسان کو خواہش ہوئی، منی وہاں سے چل پڑی، اور جب منی نکلنے والی تھی تو کسی نے اس کو کسی طرح بھی روک لیا، اعلی تناسل کو پکڑ لیا یا جیسی بھی صورت اس کو روک لیا، تو اب غسل فرض ہے کہ نہیں؟ کیونکہ منی باہر نہیں نکلی. یاد رکھیے گا تب بھی غسل فرض ہے، کیونکہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکل چکی ہے. یہاں اگر وہ نہیں روکتا تو باہر آ جاتی، اس نے روک دیا، تو اس صورت میں بھی غسل. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے بڑھیے. وَتَوَارِي حَشْفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَّقْطُوعِهَا فی احد سبیلی آدمی حی. ترجمہ حشفہ، حشفہ، حشفہ لکھا ہے نا، اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ حشفہ. اعلی تناسل کا سب سے آگے والا حصہ، ذکر شریف کا آگے والا حصہ جو سپاری کی معنی تو اس کا سر، اس کا ماتھا، اسی کو کہتے ہیں حشفہ. حشفہ. اور حشفہ کے کٹے ہونے کی صورت میں حشفہ کی مقدار. ترجمہ کیا کریں گے؟ حشفہ یعنی اعلی تناسل کا سب سے آگے والا حصہ. پھر لکھا وَقَدْرِهَا مِن مَّقْطُوعِهَا، اور حشفہ کے کٹے ہونے کی صورت میں حشفہ کی مقدار. کیا ترجمہ کریں گے؟ حشفہ اور حشفہ کے کٹے ہونے کی صورت میں حشفہ کی مقدار کا. وہ تواری حشفتن ہے، حشفہ کا چھپ جانا، حشفہ کا چھپ جانا. وہ قدریہ من مقطوعیہ، اور کٹے ہونے کی صورت میں حشفہ کے مقدار. کٹے ہونے کی صورت میں نہیں سمجھے اس کو؟ ارے بھائی حشفہ کہتے ہیں اعلی تناسل کے اگلے والے حصہ کو جو سپاری کی طرح ہوتی ہے، اس کا ماتھا. اب اگر کسی کا حشفہ کٹا ہوا ہے تو اتنے مقدار کا چھپ جانا. ترجمہ کریں گے آپ، اور حشفہ کا چھپ جانا. وَقَدْرِهَا مِن مَّقْطُوعِهَا، اور اس کے کٹے ہونے کی صورت میں اتنی مقدار کا چھپ جانا. فی احد سبیل آدمی حی، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی راستہ میں. زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی راستہ میں. یا اللہ، آپ محترمات کیسے کر رہے ہیں؟ ارے بھائی آدمی ہے اور وہ زندہ آدمی سے صحبت کرتا ہے
یا العیاذ باللہ زندہ آدمی کے سے لواطت کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے کے مقام میں سے کسی مقام میں دخول کرتا ہے، تو خالی حشفہ جو اعلی تناسل کا اگلا والا حصہ اتنا بھی داخل ہو گیا تو غسل واجب، غسل فرض، انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ ہاں، زندہ آدمی کے ساتھ کوئی یہ کام کرتا ہے تو انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب۔ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطِیٍ مَیْتَةً أَوْ بَہِیمَةً۔ اللہ الصمد، کیا پڑھیں گے؟ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطِیٍ مَیْتَةٍ أَوْ بَہِیمَةٍ، میتۃ نہیں بولے گا، میتۃ او بہیمۃ۔ اللہ الصمد، اللہ کی پناہ۔ مردے یا جانور کے ساتھ وطی کی صورت میں منی کا نکلنا۔ میتۃ مردار اور بہیمۃ جانور، مردے یا جانور کے ساتھ وطی کرنے سے انزال المنی، منی کا نکلنا، یا اس طرح ترجمہ کیا، انزال المنی اور منی کا نکلنا، بوطی میتۃ او بہیمۃ، مردار یا جانور سے وطی کرنے کی صورت میں کوئی ناہن جار بد خصلت آدمی، درندہ صفت آدمی کسی مردار سے العیاذ باللہ اس طرح کی حرکت کیا، یا کسی چوپائے سے اس طرح کی حرکت کیا، تب بھی غسل واجب ہوگا۔ مگر ہاں، مردار سے اور چوپائے سے اگر یہ حرکت کرتا ہے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اللہ کی پناہ، دعا کیجیے اللہ پاک سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور اس طرح کی بری حرکتوں سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے۔ ہاں، مگر غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو غسل واجب ہوگا۔ ترجمہ آ گیا، وَوَجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ۔ سونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا۔ بولیے، وجود مائن رقیق، پتلے پانی کا پایا جانا، بعد النوم، سونے کے بعد، سونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا، اذا لم یکن ذکر منتشرا قبل النوم، جبکہ سونے سے پہلے، جبکہ اس کا آلۂ تناسل منتشر نہ ہو، جبکہ سونے سے پہلے اس کا آلۂ تناسل منتشر نہ ہو۔ سونے جا رہا تھا، سونے سے پہلے اس کی کچھ شہوت وغیرہ نہیں تھی، آلۂ تناسل منتشر نہیں تھا، اور جب سو کے اٹھا تو دیکھ رہا رے تہبند بھیگا ہوا ہے، لنگی بھیگی ہوئی ہے، پائجامہ شلوار بھیگے ہوئے ہیں، اب غسل واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں کہا کہ جب کہ اس کا آلۂ تناسل سونے سے پہلے منتشر نہ ہو، تب اگر سونے سے پہلے آلۂ تناسل منتشر تھا تو اب غسل واجب ہوگا کہ نہیں، تو اس میں شک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مزید
آپ لوگ اس سے پہلے کبھی پڑھے ہیں منی مزی ودی؟ پڑھے ہیں؟ اور نہیں بھی پڑھے تو قانون شریعت وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا، ہے نا۔ منی سے غسل واجب ہوتا ہے، مزی اور ودی سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر سونے سے پہلے اس کا عادت تناسل منتصر نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو خواب ہوا ہے اور خواب میں منی نکلی ہے، لہذا غسل واجب ہے۔ اور اگر منتشر تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مزی ہو۔ سمجھ شریف پیاری بات، اسی لیے کہا جب کہ اذا لم یکن ذکر منتشرا قبل النوم، بات ختم ہو گئی۔ ووجود بلل ظنہ منیا بعد افاقتی، بعد اتنے کا ترجمہ ہو گیا نا، نشے یا بے ہوشی سے افاقہ کے بعد، نشے یا بے ہوشی سے افاقہ کے بعد طریقہ پایا جانا۔ ارے ووجود بلل، اس کا معنی ہو گیا طریقہ پایا جانا، طریقہ ظنہ منیا بعد افاقتہ، جسے وہ منی کا گمان کرتا ہے، جسے وہ بعد افاقتہ، اس کے افاقہ کے بعد، اس کے افاقہ کے، ارے بھائی نشہ میں آدمی تھا، بے ہوش آدمی تھا، اب جب اچھا ہو گیا تو دیکھ رہا ہے کہ ارے یار تو سب بھیگا ہوا ہے، تو وہ گمان کر رہا ہے کہ منی ہے، یہ اب غسل واجب ہو جائے گا۔ ترجمہ آیا طریقہ پایا جانا، ظنہ منیا، جسے وہ منی گمان کرتا ہے، بعد افاقتہ، اس کے افاقہ کے بعد، بے ہوش تھا، نشہ میں تھا، جب وہ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ طری ہے اور اس کا گمان ہے کہ یہ منی ہے، تو اس پر غسل واجب۔ آگے دیکھیے، اچھا یہ اس کا ترجمہ ہوا کہ من سکرن و اغماء، سکر کا معنی نشہ، اغماء معنی بے ہوشی۔ ترجمہ ہو گیا نشے یا بے ہوشی سے افاقہ کے بعد طریقہ پایا جانا، جسے وہ منی گمان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وبحید ونفاس ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح وبحید ونفاس، حیض یا نفاس کے بعد، حیض اور نفاس کے بعد، حیض سے پاک ہوئی غسل فرض، نفاس سے پاک ہوئی غسل فرض۔ ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ، اگرچہ یہ مذکورہ کام، مذکورہ چیزیں، اگرچہ یہ مذکورہ چیزیں اسلام لانے سے پہلے پائے جائیں، بولیے، اگرچہ یہ مذکورہ چیزیں اسلام لانے سے پہلے پائے جائیں، فی الاصح، اصح قول کے مطابق، اصح قول کے مطابق غسل فرض ہو جائے گا، غسل فرض ہو، جن باتوں کا بیان ہوا، غسل فرض کرنے والی چیزوں کا بیان ہوا، یہ ساری چیزیں اگر اسلام لانے سے پہلے پائی گئی، اسلام لانے سے، تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ غسل فرض ہوگا۔ یعنی اس میں اختلاف ہے غسل فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ غسل فرض ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ کفایتاً، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. میت کو فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. میت کو غسل دینا. اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کر مر گیا، ندی نالے کہیں بھی ڈوب کر مر گیا اور اس کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے، تو زندہ پر بھی غسل دینا فرض ہے کہ ان پر فرض فی الحال باقی. پانی میں ڈوب کے مرا نا، تو آپ کوئی سوچے گا کہ اس کا یہ تو نہایا ہوا ہے، اس سے تو ابھی پانی ٹپک ہی رہا ہے، تو اس کو غسل نہ دیں تو نہیں، اس کو بھی غسل دینا فرض کفایہ ہے. گھنٹی لگ گئی، یعنی ایک ہی فصل آج سبق ہوا. چلیے کوئی بات نہیں، کسی کو یاد کیجیے اچھے سے. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ.